ہمارا معمول کیا ہے؟ ہم صرف اسی بحث میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے، جبکہ اپنے ذاتی کام، اپنے انفرادی کام، ایک آدمی شادی کرنے بھی چلتا ہے نا تو آج بالکل عام ہو گیا، بھائی استخارہ کر لو، استخارہ، بلکہ اب تو لوگ کہتے ہیں استخارہ نکال دیں، استخارہ نکال دیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکالنے والی باتیں شروع ہوئی ہیں، کہتے ہیں استخارہ نکال دیجئے، شادی کرنی ہے، رشتہ کیسا ہے؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ووٹ دینے کے لیے بھی اگر استخارہ کر لیں تو کیا یہ اچھی بات ہو جائے گی کہ اللہ ہماری رہنمائی فرما دے، اس کے بعد ہم اس وقت جس کو دل چاہے اس وقت دے دیں گے، لیکن پہلے سے اس پہ بیٹھ کے اسی طریقے سے ہم یہ دیکھیں، ہم اپنے اہم کاموں کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ہم نوافل پڑھتے ہیں، ہمیں اگر بہت اہم کام ہو تو تہجد میں اٹھتے ہیں۔ یہ جو وہ کام اس وقت ہے ہمارے سر پہ، الیکشن کا معاملہ، پاکستان کے حکمرانوں کا متعین ہونے کا معاملہ، یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ تو نہیں ہے، چھوٹا سا معاملہ تو نہیں، اور سارے ہی لوگ اس میں جھنڈے لے کے اور بس مجلسیں لگاتے ہیں ووٹ کس کو، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اہل اللہ کو چاہیے، اہل اللہ کی صحبتوں میں آنے والوں کو چاہیے کم از کم 2 رکعت نماز نفل تو روزانہ پڑھیں کہ اللہ کوئی اچھا حاکم مسلط فرما دے ہم پر۔ اس مرتبہ حرمین شریفین کا سفر ہوا رمضان کے اندر، تو میں وہاں نوٹ کرتا تھا کہ کون سی دعائیں حرمین شریفین میں مسلسل ہوتی ہیں، بلا ناغہ روزانہ ہوتی ہیں، اور ائمہ بدلتے ہیں پھر بھی ہر امام وہ دعا کرتا ہے۔ ایک دعا یہ مسلسل وہاں ہوئی، 20-21 دن وہاں رہنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو روزانہ بلا ناغہ سنی یہ دعا، کیا؟ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَخَافُكَ وَلَا يَرْحَمُنَا۔ یہ دعا وہاں حرمین میں لاکھوں لوگ اس دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں، لاکھوں لوگ، اور ہم ابھی ہمارے ہاں حکمران کے لیے انتخاب کا موقع ہے، وقت ہے، پھر بھی ہم ان دعاؤں سے غافل ہیں۔ وہ دعا کیا کہ پہلی دعا اے اللہ ایسا حاکم مسلط نہ فرمانا کہ جس کے اندر آپ کا خوف نہ ہو، آپ کا خوف نہ ہو۔ کتنی عمدہ دعا ہے، کتنی بہترین دعا ہے۔ یا اللہ ہم پر کوئی ایسا حاکم مسلط نہ ہو جس پر آپ کا خوف نہ ہو، جس میں آپ کا خوف نہ ہو، اور جب ایسا حاکم ہوگا تو اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ ظلم کرے گا، زیادتیاں کرے گا۔ جو اپنے محسن کو نہیں پہچانے گا تو وہ اپنے ماتحت لوگوں کو کیسے پہچانے گا؟ جب اپنے محسن، اللہ محسن ہے، اللہ نے انعام کیا، اللہ نے احسان فرمایا، تجھے حکومت دی، تجھے سلطنت دی، تجھے وزارت دی، تجھے اختیارات دی، اللہ کا انعام ہوا، اب تو اگر ان کو صحیح استعمال نہیں کرے گا تو گویا کہ اللہ کو نہیں پہچانا، اور جب انعام دینے والے کو نہیں پہچانتا، اپنے محسن کو نہیں پہچانتا، اس کی قدر نہیں کرتا، تو پھر ایسا شخص آگے کسی پہ کیا انصاف کرے گا، کسی کے ساتھ کیا خیر خواہی کرے گا، کیا اپنی قوم کے ساتھ؟ ہمارے جو حکمران گزرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، اللہ کی پہچان کیسی؟ راتوں کو عبادت میں مصروف، راتوں کو رعایا کی خبر گیری کے اندر نکل جاتے کہ کون کس کا حال کیسا ہے۔ کہیں بچوں کے رونے کی آواز آئی تو حضرت عمر کانپ گئے کہ میری حکومت میں یہ ہوگا کہ بچے راتوں کو روئیں گے؟ پوچھا جا کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج ہم چاہتے تو سب ویسے ہی حکمران ہیں، لیکن کوئی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مانگنے کے لیے تیار نہیں، کوئی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم پر جب حکمران مسلط ہو جاتے ہیں، ہم زمانہ روتے رہتے ہیں، کبھی مہنگائی کا رونا، کبھی پانی کا رونا، کبھی بجلی کا رونا، ہم مسلسل روتے رہتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں دین اور دین کا مزاج، دین اسلام کی تربیت یہ ہے، بعد میں رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پہلے تھوڑا سا رو لو تو اللہ رحمت عطا فرما دیتے ہیں۔ پہلے رونے کا اہتمام، اے اللہ ہم پر حاکم اچھا مسلط فرمانا، ایسا حاکم نہ ہو جس کے دل میں آپ کا خوف نہ ہو، وَلَا يَرْحَمُنَا، اور وہ ہم پر رحم نہ کرے، وہ ہم پر رحم نہ کرے۔ یہ تو احادیث سے ثابت مضامین ہیں، اور یہ بزرگوں کے ہاں یہ معمولات میں ہیں، لیکن ہم پر وقت بھی پڑ جاتا ہے تو ہم ان سے غافل رہتے ہیں۔